السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ معزز سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 97، 98، 99، 100 یعنی 97، 98، 99، 100 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اور ان آیات کے اندر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کو جو توحید پرست ہیں ان کو توحید پرستوں کے بیچ میں ہی رہنا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے مشرکوں کے علاقے میں پھنس گئے ہیں یا پہلے سے تھے بعد میں توحید کو قبول کیا تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہاں سے ہجرت کر کے توحید پرستوں کے بیچ میں آئے، الا یہ کہ اگر کوئی مجبور ہو، کوئی بے بس ہو، لاچار ہو، رستے کا علم نہیں ہے، ہجرت نہیں کر سکتا ہے تو ان کے لیے مجبوری کے تحت معاف ہے۔ لیکن اگر کوئی وسعت اور کشادگی رکھتے ہوئے بھی مشرکوں کے درمیان رہتا ہے، وہیں بس و باس اختیار کرتا ہے، تو ایسا شخص اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے، اور اہل علم کے اجماع کے مطابق، جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے واضح کیا ہے کہ اہل علم کے اجماع کے مطابق وہ شخص حرام کام کر رہا ہے۔ اس کے بعد پھر انہی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ جو آدمی مشرکوں کے جگہ میں رہ رہا ہے اور وہاں سے ہجرت کر کے اگر توحید پرستوں کے بیچ میں آنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دے گا، جگہوں کی کشائش دے دے گا، قیام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو وسعت دے دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا مشرکوں کے بیچ میں رہتے ہوئے، جب فرشتے ان کو فوت دینے کے لیے آتے ہیں، جب ان کو فوت دیتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں فیما کنتم، تمہارا کیا حل ہے، ایسے علاقے میں کیوں بسے ہوئے تھے؟ قالوا تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ کننا مستضعفین فی الارض، ہم لوگ زمین میں بڑے کمزور تھے، ہم لوگ کہیں جا نہیں سکتے تھے، اس لیے ہم لوگ یہیں پر رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ اللہ فرماتے ہیں فاولئک مأواہم جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں جو پہلی جگہ پر جو عرض کا لفظ آیا ہے، عرض اس کا مطلب ہے جگہ، عرض کا مطلب کیا ہے؟ جگہ، اور جگہ سے مراد شان نزول کے اعتبار سے مکہ اور اس کے اطراف کا علاقہ۔ اور بعد میں جو فرشتے کہتے ہیں کہ الم تکن ارض اللہ، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی، واسعتن، تو یہاں پر ارض اللہ سے مراد مدینہ، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو استقرار دیا، جہاں پر اللہ کا قانون نافذ ہوا، وہ مراد ہے مدینہ۔ لیکن حکم کے اعتبار سے یہ عام ہے، یعنی وہ لوگ جو مشرکوں کے بیچ میں رہ رہے تھے، اس سے مراد کوئی بھی جگہ ہے جو کفار و مشرکین کی جگہ ہے، جہاں پر عمل کرنا مشکل ہے، جہاں پر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے میں مشکل اس کو محسوس ہو، تنگی محسوس ہو، بجھانے اللہ کے حکم کو بجا نہیں لاتا ہو، ایسے تمام کفار و مشرکین کی جگہ سے مراد پہلی جگہ ہے۔ اور ارض اللہ سے مراد وہ جگہ ہے جہاں پر توحید پرست بس و باس کرتے ہیں، جہاں پر توحید پرست رہتے ہیں، جہاں پر اللہ کے دین پر عمل کرنے میں مشکل نہیں ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بتلایا کہ جو آدمی وسعت و کشادگی رکھنے کے بعد بھی وہ ہجرت کر سکتا ہے، اس کے باوجود وہ مشرکوں کی جگہ میں رہتا ہے، شرک کرنے والوں کی جگہ میں رہتا ہے، کفار و مشرکین کے ساتھ بس و باس اختیار کرتا ہے، اور وہاں پر وہ دین کو قائم کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، تو وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور حرام کام کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اتنی بات بیان کرنے کے بعد اگلی آیت کریمہ میں یعنی آیت نمبر 98 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا۔ ہاں، جو مرد، جو عورتیں، جو بچے کمزور ہوں، لا يستطيعون حیلۃ، ان کے پاس کوئی چارہ نہ ہو، ولا يهتدون سبیلا، اور رستے کا بھی علم نہ ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے معافی ہے، وہ جہاں پر ہیں وہاں پر رہ سکتے ہیں۔ جیسے مکہ کے اندر بہت سارے مسلمان ہونے کے باوجود وہ مکہ میں ہی تھے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں اور میری والدہ بہت ہی مجبور تھے، اس لیے ہم لوگ مکہ کے اندر تھے، ہم لوگ وہاں سے نکل نہیں سکتے تھے، نکلنا ہم لوگوں کے لیے بڑا دشوار تھا۔ تو کہا کہ ایسے لوگ اگر انہی جگہوں پر ہیں تو کوئی دقت کی بات نہیں، لیکن اگر طاقت ہے، وسعت ہے، اور اس جگہ کو چھوڑ کر کے توحید پرستوں کی جگہ میں جا سکتا ہے، موحدین کی جگہ میں جا سکتا ہے، تو اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی جگہ پر وہ جائے اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو خود پر بھی قائم کرنے کی کوشش کرے، نافذ کرنے کی کوشش کرے، اور سماج و معاشرہ پر بھی نافذ کرے۔ یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کا ذکر کیا، عورتوں کا ذکر کیا، اور بچوں کا ذکر کیا جو کمزور ہوتے ہیں۔ حالانکہ بچوں کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن یہاں پر ہجرت کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کفر و شرک کی جگہ کو چھوڑ کر توحید کی جگہ پہ جانا، جہاں پر اللہ کا توحید قائم ہے، ایسی جگہ پر جانا یہ بہت فضیلت والا کام ہے، اور یہ انتہائی ضروری کام ہے ایک مسلمان کے لیے۔ محترم سامعین کرام، اتنی بات بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، یہ لوگ جو ہیں جو کمزور ہیں، مرد، عورت اور بچے جو ہجرت نہیں کر سکتے ہیں، ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو درگزر کر دے، قریب ہے کہ اللہ اس کو درگزر کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر کرنے والا اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد جو آخری آیت کریمہ آج تلاوت کی گئی آپ کے سامنے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کشادگی کی جگہ دے دیتا ہے، زمین میں قیام کرنے کی بہترین جگہ دے دیتا ہے، ان کے لیے کشادگی دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ لوگ جو اپنے دین کو بچانے کی خاطر اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے قیام کی بہترین جگہ بھی دے دیتا ہے، اور ان کو وسعت و کشادگی سے بھی نوازتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کے لیے، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اس زمانے میں مکہ سے مدینہ اور آج کے یگ میں کوئی بھی کفر و شرک کی جگہ میں رہ رہا ہے، وہاں سے وہ اس خاطر ہجرت کرتا ہے کہ ہم ایسی جگہ پر جا کر کے قیام کریں گے جہاں پر اللہ کی توحید پر عمل کرنے میں آسانی ہو، جہاں پر نماز پڑھنے میں آسانی ہو، جہاں پر اللہ کے حکم کی اطاعت و فرما برداری کرنے میں آسانی ہو۔ اگر ایسی جگہ ہجرت کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنا۔ اللہ نے کہا کہ جو آدمی اپنے گھر سے نکلے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے، ثم یدرکہ الموت، اور راستے میں اس کو موت دبوچ لے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اس کا اجر بالکل ثابت ہو گیا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین سے الگ رہنے کی تلقین کی ہے، کفار و مشرکین سے الگ رہنے کی تلقین کی ہے، توحید پرستوں کی جو قیام ہو، بود و باش ہو، ایسے مقام پر ہو جہاں پر اللہ کے دین پر عمل کرنے میں آسانی ہو، دقت نہیں ہو، پریشانی نہیں ہو، شرک و بدعت میں ملوث نہیں ہونا پڑے، کیونکہ جب آپ ایسے لوگوں کی اکثریت میں رہیں گے تو آپ مجبور ہو جائیں گے، آپ کو اسلام کے خلاف بھی کام کرنا پڑے گا، توحید کے خلاف بھی کام کرنا پڑے گا۔
تو اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے مشرکوں سے الگ رہنے کی تلقین کی گئی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کی جو ہے ترغیب دی گئی ہے، اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور پھر بعد میں اسی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہے، یعنی نیکی کی طرف ہجرت کرتا ہے، توحید کی طرف ہجرت کرتا ہے، سنتوں پر عمل کرنے کی طرف ہجرت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ اگر بیچ میں وہ مر بھی گیا تو اس کے اوپر ہجرت اور نیکی کا جو ہے اجر بالکل ثابت ہو گیا، اس کو اسی کے بدلے میں جنت مل جائے گی۔ جیسا کہ اس سے پہلے حدیث بیان کی گئی صحیح البخاری کتاب احادیث الانبیاء اور صحیح مسلم کتاب التوبہ کی کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیا تھا، 99 قتل کیا تھا۔ ایک عابد کے پاس گیا اور پوچھا کہ کیا میری توبہ ہے؟ عابد نے کہا کہ تو 90 پر 9 قتل کر دیا، تیری توبہ کہاں سے ہوگی؟ اس نے اس کو فنش کیا، یعنی کہا کہ جب 90 پر 9 ہو گیا ہے تو سنچوری کیوں نہیں بنایا جائے؟ اس نے اس کو وہیں پر فنش کیا اور پھر ایک عالم دین کے پاس گیا، اپنے قوم کے عالم دین کے پاس گیا اور کہا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عالم دین نے کہا کہ تجھ میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے توبہ میں، تجھ میں اور اللہ جو توبہ قبول کرتا ہے اس میں کوئی آڑ نہیں ہے، تو اپنے رب سے توبہ کر سکتا ہے اور اللہ تیری توبہ قبول کرے گا۔ اس کے لیے تم کو کرنا یہ ہوگا کہ تو ابھی اسی علاقے سے نکل، جس علاقے میں اسے نکلو اور اس علاقے میں جاؤ جہاں پر لوگ نیک بخت ہیں، جو اللہ اور اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے والے ہیں، اس کی طرف جاؤ اور وہاں رہو، وہاں نیکی کے کام کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ تیری توبہ قبول کرے گا۔ چنانچہ وہ وہاں سے نکلتا ہے اور آدھا رستہ طے کرنے کے بعد اس کے موت کا وقت آ جاتا ہے اور وہیں پہ وہ مر جاتا ہے۔ اب جب وہ مرتا ہے تو فرشتے آ کر کے جھگڑنے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں یہ پہلے بہت برا تھا، جو وہ فرشتہ جو برے لوگوں کی روحوں کو قبض کرنے والے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے پہلے بہت برا تھا، اس لیے اس کی روح کو ہم لے جائیں گے۔ نیک وقت لوگوں کی جان کو لے جانے والے فرشتے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ توبہ کر رہا تھا، توبہ کر لیا تھا اور اس کی طرف بڑھ گیا تھا، اس لیے اس کے روح کو ہم لے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ احادیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو آدمی کی شکل میں بھیجتا ہے، ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ فرشتہ فیصلہ کرتا ہے کہ ایک کام کرو، دونوں طرف کی زمین کو ناپو، جدھر سے آ رہا ہے وہ زمین زیادہ ہے کہ جدھر جا رہا ہے وہ زمین زیادہ ہے۔ جدھر سے آ رہا ہے اگر وہ زمین زیادہ ہے اور جدھر جا رہا ہے وہ زمین کم ہے تو اس کو نیکوکار والا فرشتہ لے کے جائے گا، کیونکہ یہ زیادہ جو ہے زمین طے کر چکا ہے برائی کی طرف کا، اب وہ دور چلا گیا، اور نیکی کی طرف کا جو معاملہ ہے وہ ذرا قریب ہو گیا ہے، اس لیے وہی فرشتے لے جائیں گے۔ جب ناپا گیا تو جو جس علاقے میں تھا اور جہاں وہ برائی کرتا تھا وہ علاقہ دور ہو گیا تھا، اور جو نیکی والا جو علاقہ تھا وہ نزدیک ہو گیا تھا، تو لہذا جو نیکی کے فرشتے تھے وہ لے کر کے چلے گئے۔ تو یہاں پر یہ بتلانا مقصود ہے کہ اگر اللہ کی طرف نکلا آدمی ہجرت کرنے کے لیے، نیکی کرنے کے لیے، اور اپنے نیت کے حساب سے وہ نکل گیا تھا اور رستے میں اس کی موت آ گئی تو اس کے اوپر اجر و ثواب بالکل ثابت ہو گیا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، وانما لکل امرئ ما نوى، اور آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ تو وہ ہجرت کی نیت سے نکل گیا تھا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے اوپر ثابت ہو گیا، اللہ اس کا اجر اس کو ضرور دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ باتیں ہیں جو خالص ہماری نصیحت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس قرآن کریم میں ہم لوگوں کے لیے نازل فرمایا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔